شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نورشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین علی شاہ اٹک سے شیئر کر رہے ہیں۔ زین کہتے ہیں کہ ابھی اسی ویک میں ہم لوگ، میری کزن کی شادی تھی تو ہم لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر اور بھی ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے، تو وہاں پر میرا ایج فیلو ہی ایک لڑکا تھا، وہ بھی ہم لوگوں کے ریلیٹیوز ہی ہیں۔ اس سے میری اچھی اسلام دعا ہو گئی، بات چیت شروع ہو گئی۔ تو ویسے ہی جنات کے ٹاپک پر بات شروع ہوئی کہ تمہاری زندگی میں ایسا کبھی کچھ ہوا ہے، یہ وہ، کیونکہ مجھے ان چیزوں میں خود بھی دلچسپی ہے، تو میں اس سے یہ باتیں پوچھ رہا تھا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک دن کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے، کہتے بہت شدید گرمی کا موسم تھا۔ میں اور ہم لوگوں کے گھر میں ہم لوگوں کے کزن آئے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی، چاند کی چاندنی تھی۔ تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ چلو چھت کے اوپر چلتے ہیں، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، چاند کی چاندنی بھی بہت خوبصورت ہے، فل مون نائٹ تھی، چلو اوپر چل کے بیٹھتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ ہم 3 لڑکے تھے۔ ہم لوگ جب گئے تو وہاں پر ہم لوگوں کی جو پانی والی ٹینکی تھی کافی اونچی تھی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھتے ہیں اور باہر کا نظارہ دیکھتے ہیں کہ اتنی اونچائی سے وہ دوسرے گھر کیسے لگتے ہیں۔ ہم لوگ تینوں لڑکے ٹینکی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ بہت خوبصورت منظر تھا، سارے گھر ان میں وہ لائٹس جلتی ہوئی چھوٹی چھوٹی بڑی اچھی لگ رہی تھیں۔ وہاں پر اس طرح سے کچھ سینیریو تھا، ایسا سین تھا کہ 3 کارنرز، یعنی جیسے مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہوتا ہے، تو ان کے جو 3 کارنرز تھے وہاں پر آبادی تھی۔ جو مغرب والی سائڈ تھی وہ بالکل سنسان اور ویران تھی، اس طرف ویرانے تھے، اس طرف کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنگل کا حصہ تھا، ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، بالکل ویرانہ تھا۔ ابھی ہم لوگ بیٹھ کر وہاں پر باتیں ہی کر رہے تھے، وہیں پر پاس ہی ہم لوگوں کے گھر کے بالکل باہر والی دیوار کے پاس آم کا درخت بھی تھا، بہت بڑا، اس کی کافی زیادہ چھاؤں بھی وہاں پر رہتی تھی۔ ہم لوگ ابھی بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، ایک دم سے ہم لوگوں کا جو فیس تھا وہ اس طرف تھا جس طرف ویرانے تھے۔ ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اس سائڈ پر کتنی روشنی ہے، ہر گھر میں لائٹیں جل رہی ہیں، بھلے رات کا ٹائم ہے لیکن کوئی نہ کوئی روشنی، کوئی نہ کوئی لائٹ کہیں نہ کہیں نظر آ رہی تھی۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو اس طرح سے آواز آنے لگی جیسے کوئی پائل کی چھن چھن ہے۔ ٹائم ہم لوگوں نے دیکھا تو 12:30 سے اوپر کا ہو گیا تھا، 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ پائلوں کی چھن چھن کی ہمیں آواز آنے لگی۔ ہم لوگ کافی ہائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگوں کو وہاں پر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو گزر رہی ہو، یا کوئی جانور گزر رہا ہو جس کے گلے میں کوئی ایسی چیز ہو، یا کوئی انسان، کوئی عورت گزر رہی ہو جس نے کوئی ایسی چیز پہنی ہو پاؤں میں، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل سناٹا تھا۔ لیکن پیروں میں وہ چھن چھن کی آواز جیسی ہوتی ہے وہ ہمیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جس طرف وہ ویرانے اور جنگل ہم لوگ اوپر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، بالکل سامنے ہی تھا وہ سب کچھ۔ وہاں سے اس طرح سے ایک روشنی ٹمٹماتی ہوئی نظر آئی، جیسے بالکل چھوٹا سا کوئی روشنی کا اسپاٹ سا ہے، جیسے دور سے کوئی جگنو چمک رہا ہو۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ میرے کزن نے کہا دیکھو وہ سامنے ایک روشنی چمک رہی ہے۔ ہم لوگوں نے جب غور کرنا چاہا، وہ روشنی چمکتی چمکتی 1 سے 2 ہو گئی۔ چھن چھن کی آوازیں بھی آ رہی تھیں مسلسل۔ وہ جب 1 سے 2 ہوئی، ہم تینوں کزنوں نے غور سے دیکھا، وہ 2 سے 3، 4، پھر ایسے وہ بڑھنے لگ گئی۔ میرے کزن نے کہا کہ چلو ہم لوگ چلتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ویسے بھی کافی زیادہ رات ہو گئی ہے، 2 بج گئے ہیں۔ کافی دیر ہم لوگ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، اس سارے ٹائم میں یہ سب کچھ ہوتا رہا۔
تو 2 بج گئے ہیں، ہم لوگوں کو نا اب نیچے اترنا چاہیے، اتنی اونچائی پر اتنی رات کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے نیچے اترے، ادھر اس کے اوپر ٹینکی کے اوپر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھیاں نہیں تھیں، دیوار کے اوپر سے چڑھ کر اوپر جایا جاتا تھا۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اندھیرا بھی ہے، رات بھی ہے، تو ایک ایک کر کے نیچے اتریں گے۔ پہلے میں اترا، پھر میرا کزن اترا، ایک تیسرا کزن اوپر ہی تھا۔ وہ جیسے دیوار کے پاس آیا، ایک دم سے اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو کوئی گھسیٹ کر دوبارہ سے ٹینکی کے پاس لے کر گیا ہے، ٹینکی کے اوپر لے کر گیا ہے، اور اس کو جیسے باقاعدہ کسی نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے جب اس کا چیخو پکار سنا کہ مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار رہے ہیں، مجھے بچا لو، اس طرح کی آوازیں، ہم لوگ جب دونوں دوبارہ سے دیوار کے اوپر چڑھ کر جب اس کو حصے میں آئے تو دیکھا وہ اس طرح سے اپنا بچاؤ کر رہا تھا جیسے اس کو کوئی مار رہا ہے۔ ہم لوگوں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ جیسے آیت الکرسی پڑھی تو چاند کی چاندنی تھی، روشنی تھی، ایسا لگا 3 سے 4 سائے اس کے پاس سے گزرے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا، واضح نظر آ رہا تھا اس کے چہرے پر جیسے نیل سے پڑ گئے ہیں۔ ہم لوگ جلدی جلدی وہاں سے نیچے اترے، اس کو بہت زیادہ درد ہو رہی تھی پورے جسم میں۔ ہم لوگوں نے گھر میں جو بھی پین کلر رکھی ہوئی تھی وہ اس کو دے دی، ہم لوگ سو گئے۔ بہت ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ صبح جب امی نے آ کر جگایا تو ہم لوگوں نے ہاتھ منہ جب دھونے گئے، ہم لوگوں کے جسم بہت زیادہ گرم تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم لوگوں کو بخار ہو گیا تینوں کو۔ لیکن جس کو مار پڑی تھی اس کی کنڈیشن سب سے زیادہ سویئر تھی، وہ بہت زیادہ بیمار بھی ہو گیا تھا، اور اس کے چہرے پر اور تقریباً آلموسٹ اس کا پورے جسم پر نیل پڑ گئے تھے، جیسے اس کو بہت زیادہ لوگوں نے مل کر مارا ہے۔ سب بڑے بڑے پریشان ہو گئے۔ ہم نے امی کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے رات 12:30 بجے کے بعد ہم لوگ اوپر ٹینکی پر بیٹھے تھے تو ہم لوگوں نے یہ سب دیکھا۔ امی نے ہمیں بہت زیادہ ڈانٹا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اتنی رات کو اتنی اونچائی پر بیٹھنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور جیسے کھلی جگہ ہوتی ہے، غیر آباد جگہ ہوتی ہے، وہاں پر جنات کا گزر بسر ہوتا ہے، تو تم لوگوں نے بہت غلطی کی ہے۔ اتنے میں میرے بڑے بھائی بھی آ گئے۔ امی نے یہ ساری بات ان کو بتائی۔ وہ جو ہم لوگوں کا ایک کزن تھا اس کی حالت بہت خراب تھی، تو اس نے یہ کہا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ ایک عامل صاحب کو جانتا ہے، تو اس سے دم کروا لیتے ہیں اس کو۔ وہ بھائی نے اپنے دوست کو بلایا، تو ان عامل صاحب کے پاس جیسے ہی ہم دونوں بھی گئے، ہم لوگوں کے اس کزن کو بھی لے کر گئے جس سے اس مخلوق نے مارا تھا۔ جب وہاں پر لے کر گئے تو انہوں نے دم کیا، ہم تینوں کو دم کیا، اس کو بھی دم کیا۔ اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی جب دم کیا، تو بہت سی ایسے وہ جمائیاں لینے لگ گیا اور آنکھوں میں پانی، یہ اس کا حال ہو گیا۔ تو وہ جو عامل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر جنات نے حملہ کیا تھا، اس کی قسمت اچھی ہے جو یہ زندہ بچ گیا، کیونکہ ان جنات نے اپنا آپ باقاعدہ ظاہر کیا تھا، اس مخلوق نے، یہ وہاں سے نہیں ہٹا۔ یہ لوگ وہاں پر بیٹھے رہے اتنی رات کو، کیونکہ جب وہ روشنی کی شکل میں، وہ جو گول سے روشنی کے سپاٹ نظر آ رہے تھے، اس شکل میں وہ اپنا آپ ظاہر کر رہے تھے۔ وہاں پر ایک نہیں لاتعداد جنات کا بسیرا ہے، وہ وہاں پر رہتے ہیں، اور رات کے ٹائم جنات آزاد ہوتے ہیں، جیسے کہ آدھی رات کا ٹائم تھا تو جنات نے ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ پھر فل مون نائٹ پر ویسے ہی جنات بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی چاند کی پوری تاریخیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جب 14 مون نائٹ ہوتی ہے، تو وہاں اس رات میں جنات بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس لیے ان جنات نے اپنا آپ ان پر ظاہر بھی کیا۔ یہ وہ لوگ پھر بھی نہیں وہاں سے اٹھے، تو ان جنات نے حملہ کیا۔ اب اس لڑکے کو آپ 3-4 دن لے کر آئیں، لگاتار یہ دم ہوگا اس کو تعویذ پینے پڑیں گے، گلے میں پہننے پڑیں گے تینوں کو، تب یہ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ پھر ایسے ہی کیا۔ اب وہ جو ہم لوگوں کا کزن تھا وہ بہت ڈپریس تھا، پریشان تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا اگر میری فیملی میں سب کو پتہ چل گیا، میری امی ابو کو پتہ چلا تو مجھے ڈانٹیں گے بھی، ماریں گے بھی، تو ان لوگوں کو نہ پتہ چلے، میں کچھ دن اور یہاں پر رکوں گا، جیسے میری کنڈیشن ٹھیک ہوگی میں پھر گھر جاؤں گا۔ پھر مزید 3-4 دن وہ وہیں پر رہا، جب وہ نارمل ہوا کچھ تو تب ہو گیا۔ یہ اس لڑکے نے مجھے ایک سٹوری سنائی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عامر شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ عامر کہتے ہیں میں گڑھی شاہو میں رہتا ہوں، ہم لوگوں نے وہاں پر ایک گھر رینٹ پر لیا، آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا گھر سیل کیا تھا، وہ بھی لاہور میں ہی تھا، تو اتنی جلدی ہم لوگوں کو کوئی گھر مل نہیں رہا تھا۔ ہم لوگوں نے جو اپنا گھر سیل کیا تھا تھوڑا سا اس میں کچھ ڈسپیوٹ ایشو تھا، کیونکہ وہ میرے چاچو وغیرہ نے اس میں سے حصہ لینا تھا، آبائی گھر تھا، تو لوگوں نے کچھ کیس وغیرہ کروا دیے۔
جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو وہ ارجنٹ سیل کرنا پڑا، ان کا حصہ ان کو دینا پڑا. تو ہم لوگوں کے پاس اس وقت اتنی جلدی کوئی ایسا گھر نہیں تھا جو ہم فوراً پرچیز کر سکتے. بہت ہم لوگوں نے گھر ڈھونڈے، ہم لوگوں کو کوئی گھر نہیں ملا. بالآخر ہم لوگوں نے گڑھی شاہو میں ایک گھر لے لیا، ایک پرانے سے محلے میں. بہت زیادہ عجیب سا وہ گھر تھا. اس گھر میں بہت بڑا ایک جامن کا درخت بھی تھا، صحن میں لگا ہوا تھا. اس صحن کا آدھا حصہ کچا تھا، جہاں پر ان لوگوں نے وہ درخت اور کچھ پودے وغیرہ اور یہ بیلیں لگائی ہوئی تھیں. باقی صحن تھا اس کا پراپر، اس طرف ہی ایک نلکا بھی لگا ہوا تھا. برآمدہ، کمرے، کچن سارا وہ برآمدے کے حصے، ایک کونے پر کچن تھا، ایک کونے پر اس کی سیڑھیاں چھت پر جاتی تھی برآمدے میں سے. تو ہم لوگوں نے وہ گھر لے لیا. ہم لوگوں کی فیملی بڑی تھی، 4 بہنیں تھیں میری، اور 2 بھائی تھے ہم لوگ، امی ابو. تو مجھے عادت تھی میں لیٹ نائٹ جاگتا رہتا تھا. بہت شدید سردیوں کا موسم تھا، دسمبر کا لاسٹ ویک تھا. ہم لوگوں کو چھٹیاں تھیں کالج سے، جو سردیوں کی 10 چھٹیاں ہوتی ہیں 10 دن کی. میں اپنا موبائل لے کر ڈرائنگ روم میں سوتا تھا. وہیں پر میں نے اپنا سیٹ اپ کیا ہوا تھا، ایک سائڈ پر ایک بیڈ بچھایا ہوا تھا. تو جیسے ہی میں سویا ہوا، ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً بامشکل 3 سے 4 دن ہوئے ہوں گے. تو ابھی ہم لوگوں کا سارا سونے کا سیٹ اپ سیٹ ہوا تھا کہ کہاں کہاں سب نے سونا ہے. میں وہاں پر سویا ہوا تھا. میں نے کافی دیر میں موبائل یوز کرتا رہا، 2-2:30 بج کے مجھے، میں موبائل پر گیم وغیرہ کھیلتا رہا. پھر مجھے بہت سخت نیند آ گئی. میں نے اپنا موبائل رکھا اور میں بلینکٹ لے کر جیسے ہی سویا، تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی مجھے سوئے ہوئے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے پاؤں کے طرف بہت نرم سی کوئی چیز ہے، اور وہ گرم بھی بہت ہے. اس کے اوپر میرے پاؤں ہیں اور وہ باقاعدہ موو ہو رہی ہے. بہت زیادہ جیسے وہ سافٹ سے اس کے ہیئرس تھے. مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ میرے پاؤں کی طرف کیا چیز ہے جو میرے پیروں کے ساتھ بار بار ٹکرا رہی ہے، ہل چل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ میں گھبرا کر اٹھ گیا. میں نے جیسے ہی بلینکٹ اٹھایا، بلینکٹ کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا. ابھی 5 منٹ بھی اس چیز کو نہیں گزرے ہوں گے، اس چیز کو میں محسوس کر رہا تھا. میرے پیروں کے ساتھ باقاعدہ وہ چیز ٹکرائی. میں فوراً سے اٹھا، میں نے لائٹ آن کی. میں نے بلینکٹ فوراً اس لیے اٹھایا کہ جو بھی بلی وغیرہ اگر کوئی ہوگی تو وہ بھاگے گی، بیڈ سے نیچے کودے گی تو مجھے نظر آ جائے گی. جیسے میں نے بلینکٹ اٹھایا، میں نے پوری جگہ پر ہاتھ مارا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. میں فوراً سے اٹھا، میں نے لائٹ آن کی، پورا بلینکٹ اٹھا کر دیکھا، بیڈ کے نیچے دیکھا. ڈرائنگ روم میں زیادہ کوئی سامان تھا نہیں. ایک بیڈ ایک سائڈ پر سنگل بیڈ تھا، اور ایک صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا. سینٹر میں ایک ٹیبل تھا. کوئی باتھ روم نہیں تھا اس کمرے میں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی. ونڈوز تھی ان کے آگے، وہ بھی بند تھیں، پردے تھے ان کے آگے. کمرے کا دروازہ ویسے میں لاک کر کے سوتا تھا، کیونکہ وہ ڈرائنگ روم ذرا باہر کی طرف تھا، صحن سے کراس کر کے. میں نے پورا ڈرائنگ روم چھان مارا، اپنا بیڈ تک میں نے اوپر کر کے دیکھا، صوفے اٹھا کر دیکھے کہ کوئی تو چیز مجھے نظر آئے. کہیں کچھ نہیں تھا. لیکن میرے بیڈ کے اوپر اس طرح سے بال بکھرے ہوئے تھے، باریک باریک بال تھے، مختلف کلرز کے تھے. زیادہ تر موسٹلی ان میں گرے اور بلیک کلر کے بال تھے، کسی جانور کے ہی بال لگ رہے تھے. میں نے اچھی طرح سے بلینکٹ جھاڑا، بیڈ شیٹ جھاڑی، ایک سائڈ پر وہ بال سارے کر دیے. بہت مجھے ٹینشن ہونے لگی کہ یہ کیا چیز ہے. جب میں نے ٹائم دیکھا تو 3:15 بجے کا ٹائم تھا، آدھی رات گزر چکی تھی. اب میں نے یہ سوچا کہ سردی بہت زیادہ ہے، اگر میں گھر والوں کو جا کر جگاؤں گا تو پریشان ہو جائیں گے. اب مجھے تو یہاں پر کوئی چیز نظر آئی نہیں ہے، تو میں گھر والوں کو جا کر کیا بتاؤں کہ یہاں پر کیا چیز ہے. میں نے پھر لائٹ آف کی، میں پھر آ کر بلینکٹ میں لیٹ گیا، اور موبائل کی میں نے ٹارچ اپنے پاس آن کر کے موبائل کی ٹارچ رکھ دی، کیونکہ مجھے لائٹ میں روم لائٹ جل رہی ہو تو مجھے نیند نہیں آتی. اور وہاں پر وہ ہم لوگوں نے نائٹ بلب لگایا ہوا نہیں تھا، اس لیے جیسے ہی میں نے وہ ٹارچ آن کی، ایک دم سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے صوفے کا جو چھوٹی چیئر ہوتی ہے، ایک 3 سیٹڈ ہوتا ہے اور جو سنگل سیٹڈ ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ جیسے کسی نے گھسیٹا ہے. وہ کافی وزنی تھا، اتنا ہلکا تو وہ تھا ہی نہیں کہ اس کو کوئی چھیڑے. ویسے بھی فرنیچر ہوتا ہی ایسے ہے. اس کو جب کسی نے گھسیٹنے کی کوشش کی اور گھسیٹنے کی آواز آئی، میں نے فوراً بلینکٹ سے باہر منہ کیا، اور ٹارچ میرے پاس تھی موبائل کی. کوئی چیز نظر نہیں آئی. اب ایک ڈسٹربنس شروع ہوگی وہاں پر. کبھی ایسا لگے کہ جیسے پردے ہل رہے ہیں،
اب عجیب ہی وہاں پر ماحول بن گیا. میں اٹھ کر بیٹھ گیا بیڈ پر. میں نے باقاعدہ پوچھا کہ یہاں پر کون ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے. ابھی میرے پوچھنے کی دیر تھی. جو میرا بیڈ تھا اتنی زور سے وہ بیڈ کسی نے ہلایا، اتنی زور سے وہ بیڈ کسی نے ہلایا کہ میرا ڈر کے مارے میری چیخ نکل گئی. میں نے فوراً سے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا. میں صحن میں بھاگا. میں نے جا کر فوراً سے امی کو جگایا. ان کا بھی کمرے کا دروازہ بند تھا. دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. وہ لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. جیسے ہی دروازہ کھولا امی نے میری حالت دیکھی، مجھے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے. میں نے لائٹ آن کی، انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میرے ساتھ تو یہ کام ہوا ہے. امی نے یہ کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ چل کے دیکھتی ہوں. امی بھی جاگ گئیں، میری بہنیں بھی جاگ گئیں، سب وہ لوگ آئے ادھر. ڈرائنگ روم میں دیکھا تو ڈرائنگ روم میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ ہیئرز ان لوگوں نے بھی وہاں پر دیکھے، باریک باریک بال تھے، وہ بالکل کسی جانور کے بال لگ رہے تھے. تو وہ صوفہ جو گھسیٹا تھا باقاعدہ اس کی پوزیشن چینج ہوئی ہوئی تھی. میں نے جیسے سیٹ کر کے جیسے ہم لوگ رکھتے تھے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے، لیکن اس کا فیس جو تھا وہ بالکل دیوار کے کونے کی طرف ہوا ہوا تھا. وہ بھی ان لوگوں نے دیکھ لیا. امی نے یہ کہا کہ ڈرائنگ روم میں تم اکیلے نہ سو، کیونکہ ڈرائنگ روم بالکل کونے پر تھا صحن کے، اور اس کے بالکل سامنے 3-4 قدم ہوں گے جہاں سے باہر نکلتے تھے وہ جامن کا درخت بھی تھا. اب میں ڈر گیا. میں فوراً سے وہاں سے نکلا. میں نے ساتھ والے روم میں جہاں پر ابو اور دوسرا بھائی سو رہا تھا، میں وہاں پر جا کر لیٹ گیا. لیکن میرے ذہن میں یہ چیز عجیب سی ایک بن گئی کہ یہ سارا کچھ تھا کیا. یہاں پر جنات وغیرہ کا شاید اثر ہو. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جامن کے درخت کے اوپر جنات کے اثرات ہوتے ہیں. اب یہ تو فرسٹ نائٹ تھی ہم لوگوں کی اس گھر میں اس طرح سے کہ ہم وہاں پر جیسے الگ الگ روم میں سب سوئے تھے، کیونکہ جن دنوں میں ہم لوگ شفٹنگ کر رہے تھے آلموسٹ ہم لوگ سارے اکٹھے ہی سوتے تھے. سامان ابھی سیٹ نہیں ہوا تھا. بہت زیادہ ہم لوگ ڈرنے لگ گئے. ڈرائنگ روم میں سے اکثر ہم لوگوں کو فرنیچر جو تھا ہم لوگوں کا وہ اس کی پوزیشن چینج ہوئی ہوتی تھی. یہاں تک کہ ایک دفعہ باقاعدہ ہم لوگوں کا جو ٹیبل ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا تھا وہ ٹیبل کسی نے الٹا کر دیا. شام کے ٹائم مغرب کے بعد یہ چیز زیادہ شروع ہوتی تھی. امی کو باقاعدہ ایک درمیانے سے قد کی ایک مخلوق نظر آتی تھی. اکثر جامن کے درخت کے پاس سے وہ نکل کر ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم میں جا رہی ہوتی تھی مغرب کے بعد. امی نے 2 سے 3 دفعہ اس کو دیکھا، لیکن امی ہمیں بتاتی نہیں تھی کہ ہم لوگ ڈر جائیں گے، کیونکہ اکثر ایسی چیز جب محسوس ہو نئی جگہ ہو تو بندے کو ڈر لگتا ہے. پھر ایک رات کی بات ہے، میں نے ادھر سونا چھوڑ دیا. ڈرائنگ روم کا دروازہ ہم لوگ بند کر دیتے تھے. تقریباً رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم میں اس طرح سے آواز آنے لگی جیسے ڈرائنگ روم کے دروازے کو اندر سے کوئی کھٹکھٹا رہا ہے. اتنی زور زور سے کسی نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا ہم لوگوں کے گھر کا. ہم لوگوں کی سب کی آنکھ کھل گئی. پہلے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ دروازہ کون سا بج رہا ہے. امی نے کہا شاید باہر موسم خراب ہو گیا ہے، آندھی آ رہی ہوگی تو دروازہ کوئی کھلا رہ گیا ہوگا. اٹھ کر دیکھا تو ڈرائنگ روم کا دروازہ اندر سے بند تھا، جبکہ ڈرائنگ روم میں نہ کوئی جاتا تھا. ہم لوگ تو دن کے بھی ٹائم وہاں پر نہیں جاتے تھے. میں نے اپنا جتنی بھی میری بکس یا چیزیں تھیں وہاں سے اٹھا لی تھیں. میں نے بھی اندر سے دروازے کو کوئی زور زور سے نوک کر رہا تھا. باہر سے دروازہ کھلا تھا، کیونکہ باہر سے ہم لوگ بند کر کے سوتے تھے. ہم لوگوں نے باہر سے کھول کر دروازے کو 4 سے 5 دفعہ دھکیلا بہت زور سے، لیکن دروازہ نہیں کھلا. ابو نے پھر منع کیا کہ اس جگہ پر بہت زیادہ وہ چیز ہے تو دروازہ نہ کھولو، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ اب وہ حد سے زیادہ پرووک کر رہے تھے ہمیں بھی. بار بار وہ ہمیں اپنا آپ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ لوگ اٹریکٹ ہوں یا یہ لوگ کوئی ریئیکٹ کریں، ہم لوگوں کی طرف آئیں. ابو نے جیسے ہی صبح ہوئی ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے. سارا دن اسی ٹاپک پر بات ہوتی تھی. ڈر کے مارے کوئی ڈرائنگ روم کی صفائی کرنے بھی نہیں جاتا تھا، اتنا ڈر لگتا تھا. میری بہنیں کہتی تھی ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم میں جانا ہی نہیں. ہم لوگوں کے گھر کچھ مہمان آنے تھے تو امی نے یہ کہا کہ اب ڈرائنگ روم کی صفائی وغیرہ تو لازمی بات ہے کرنی ہے. 12:30 بجے دن کا ٹائم تھا. جیسے میری سسٹر 2 بہنیں مل کر صفائی وغیرہ کرتی تھیں، 2 کھانا وغیرہ بنا لیتی تھیں. وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہم لوگ ڈرائنگ روم میں گئے تو ہم لوگوں نے صفائی کرنا شروع کی جلدی جلدی. بس ہم لوگوں نے جیسے کیسے کام کرنا تھا ہم لوگوں نے کام کیا. تو ایک بہن جو تھی وہ ڈسٹنگ کر رہی تھی
دوسری باہر باقی چیزیں رکھنے گئی. وہ کہتی ہے جیسے ہی میں ڈسٹنگ کر رہی تھی مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ میرے بال کسی نے پکڑے ہیں بہت زور سے اور کھینچے ہیں. میں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. اسے لگا شاید دوسری بہن ہوگی, شرارت کر رہی ہوگی. جب اس نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی بھی نہیں ہے, وہ چیختی ہوئی باہر آئی. اتنی زور سے اس کے کسی نے بال کھینچے. بس وہ پھر ایک ایکسٹریم ہو چکا تھا کہ وہ اب نقصان پہنچانے لگ گئی تھی وہ مخلوق. پھر ابو نے ایک عامل صاحب تھے, عامل صاحب پروفیشنل عامل نہیں تھے, ابو کے ایک دوست تھے, وہ یہ جنات وغیرہ کا دم کرتے تھے. تو ان کو لے کر آئے. جب ان کو اس گھر میں لے کر آئے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھر ایک تو پرانا بہت زیادہ تھا, حد سے زیادہ پرانا گھر تھا, اور محلے سے ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ گھر تقریباً 10 سال سے خالی تھا, وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. جس بندے نے ہمیں وہ گھر لے کر دیا تھا وہ بھی ابو کا ایک دوست ہی تھا. اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ گھر لاسٹ ایئر خالی ہوا ہے, یہاں پر کوئی فیملی رہتی تھی. لیکن وہ غلط بیانی کر گئے, شاید ان کو بھی کسی نے جھوٹ بتایا ہو. 10 سال سے وہ گھر خالی تھا. دونوں دیوار سے ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ گھر دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے 10 سال سے نہیں, جیسے 100 سال کوئی پرانا گھر ہے. اتنی اس کی ورس کنڈیشن تھی. ہم لوگوں کو اور کوئی گھر مل نہیں رہا تھا تو ہم لوگوں کو وہ لینا پڑا. پھر ہم لوگوں نے جب وہ عامل صاحب آئے, انہوں نے وہاں پر سارا دیکھا, پڑھائی کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو جنات ہیں وہ نقصان پہنچانے والے ہیں. ان کا صرف اس جامن کے درخت کے اوپر یا اس ڈرائنگ روم میں ہی بسیرا نہیں ہے, ان کا بسیرا پورے گھر میں ہے. کمروں کی طرف وہ زیادہ تر اس لیے نہیں آتے تھے کیونکہ دونوں کمروں میں ہم لوگوں نے قرآن پاک رکھے ہوئے تھے. باقاعدہ وہاں پر لوہے قرآنی, آیت الکرسی فریم ہوئے ہوئے وہ لگائے ہوئے تھے. اس طرف وہ مخلوق جاتی نہیں تھی. ڈرائنگ روم میں ہم لوگوں نے ابھی کوئی ایسا کچھ لگایا نہیں تھا کہ فریم ہوئی ہوئی آیت الکرسی ایسا کچھ لگائیں, اس لیے وہ اپنا آپ وہاں پر بہت زیادہ ظاہر کر رہے تھے. اور وہ کرسچن جنات تھے, اس وجہ سے وہ وہاں پر تنگ ہو رہے تھے. کیونکہ ہم لوگ نماز پڑھتے تھے, سارے گھر والے قرآن پاک پڑھتے تھے, شام کے ٹائم گھر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی لگایا کرتے تھے. اس لیے وہ مخلوق جو تھی پرووک ہو رہی تھی اس سے, اس نے اپنا آپ ظاہر کیا. وہ جو ابو کے دوست تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں, کیونکہ جس طرح سے وہ چیز اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے, وہ ایکٹیو ہے وہ مخلوق یہاں پر, تو وہ آپ لوگوں کو یہاں پر رہنے نہیں دے گی. نقصان ہوگا آپ لوگوں کا اگر آپ لوگ یہاں پر رہیں گے. تو اب اتنی جلدی ہم لوگوں کو اگر کوئی اچھا گھر ملتا تو ہم لوگ وہاں پر آتے ہی نہ. ہم لوگوں نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا, پھر بھی کوئی گھر ہم لوگوں کو مل ہی نہیں رہا تھا. جتنے دن ہم لوگ وہاں پر رہے, جیسے مغرب ہوتی تھی ہم لوگ سارے کچن سے کھانا کھا کر, سردیوں میں ویسے بھی جلدی ٹائم ہو جاتا ہے, تو اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے. سونے کے لیے ہم لوگ دوسرے کمرے میں جاتے تھے جب ابو آ جاتے تھے, ورنہ ہم لوگ سارے بہن بھائی امی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ہم لوگ رہتے تھے. جب ہم لوگ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے ہم لوگ دروازہ بند کر کے رہتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا, رات 10:30 بجے کا ٹائم تھا, تو ہم لوگوں کے کزنز آئے. ان لوگوں نے جیسی ڈور بیل بجی, ابو ابھی گھر پر نہیں تھے. میرا بڑا بھائی بھی جو تھا وہ ابو کے ساتھ ہی گیا ہوا تھا. ہم لوگوں کی ایک شاپ تھی تو ابو اور بھائی لیٹ آتے تھے. اب ڈور بیل بجی تو اوبویسلی میں گھر پہ تھا, مجھے ہی جانا تھا. میں جیسے ہی صحن سے نکل کر گیٹ کھولنے کے لیے گیا, جامن کے درخت کے نیچے میں نے باقاعدہ کسی کو بیٹھے دیکھا. جیسے میں اپنے کمرے سے باہر نکلا, برآمدہ کراس کیا, صحن میں بھی ایک لائٹ لگی ہوئی تھی, تو بالکل جس طرف وہ درخت کی چھاؤں زیادہ تھی اس کے نیچے میں نے زمین پر کسی کو بیٹھے دیکھا. چہرہ مجھے نظر نہیں آیا, وجود نظر آیا. اس کو دیکھا میں نے, اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں آگے کیسے جاؤں. میں فوراً واپس بھاگا. میں نے امی سے کہا کہ باہر جامن کے درخت کے نیچے مجھے کوئی نظر آیا, کوئی بیٹھا ہوا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں گیٹ کی طرف میں نے نہیں اکیلے جانا. پھر امی میرے ساتھ آئیں. ہم نے جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے گزرے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. پھر وہ ہم لوگوں کے کزنز آئے, ان کو بھی ہم لوگوں نے ساری یہ باتیں بتائیں. تو بہت زیادہ ہم لوگوں نے وہاں پر وہ ایکسپیرینس ہم لوگوں کا ہارر رہا. بالکل جیسے ہم لوگ یہ چیزیں سنتے ہیں, جیسے سٹوریز میں سنتے ہیں, بالکل ویسے ہی ہم لوگوں کی زندگی میں یہ ہوا. بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اس گھر میں. اللہ کا شکر ہے ان 2 کمروں میں وہ مخلوق نہیں آئی, لیکن حد سے زیادہ وہ تنگ کرتے تھے رات کے ٹائم. عجیب و غریب آوازیں آنا, اور ایسی آوازیں آنا جن کی سمجھ نہیں آتی تھی. ہم لوگ آوازیں سن رہے ہیں جیسے 2 سے 3 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں,
لیکن وہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ ڈرائنگ روم والی طرف سے جہاں پر وہ جامن کا درخت تھا، وہ نلکا تھا، اس طرف سے ایسی عجیب و غریب خوشبو آتی تھی، کبھی کسی کھانے کی خوشبو آ رہی ہوتی تھی، جبکہ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ والا جو گھر تھا ان کا گیٹ دوسری طرف بنتا تھا۔ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ان کی ایک دیوار تھی، جیسے سائیڈ وال ہوتی ہے وہ تھی۔ عجیب وہاں کا ماحول تھا، بہت ڈراؤنا پرسرار سا وہ گھر تھا۔ اس گھر کے در و دیوار سے ہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ گھر بہت زیادہ اسیب زدہ ہے، لیکن بڑے ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں۔ جب ہم لوگ یہ گھر دیکھنے آئے تھے تو امی اور میری بہنوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ گھر بہت زیادہ عجیب سا ڈراؤنا سا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ درخت اتنا بڑا تھا، اس کی اتنی زیادہ چھاؤں تھی، اور ایسے وہ عجیب لگ رہا تھا نا، ڈراؤنا سا۔ شام کے ٹائم ہی ہم لوگ گھر دیکھنے آئے تھے، پھر ہم لوگوں کو مجبوری کے تحت لینا پڑا تھا وہ۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا، ہم لوگوں کو مل گیا ایک اور گھر۔ جب ہم لوگ وہ گھر چھوڑ رہے تھے تب بھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ عجیب سا ڈر لگ رہا تھا، عجیب و غریبی کام ہو رہے تھے ہم لوگوں کے ساتھ۔ ڈرائنگ روم میں سے جب سامان اٹھا رہے تھے، 1 سے 2 دفعہ ایسا لگا کہ ہم لوگوں کو، جیسے میں اور میرا بھائی سامان باہر نکال رہے تھے، ہم لوگوں کو باقاعدہ کسی نے جیسے بہت زور سے دھکا دیا ہو، گرتے گرتے ہم لوگ بچے، اور صوفے اتنے وزنی ہو چکے تھے جیسے پتہ نہیں اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ پھر بھی ہم لوگوں نے اللہ کا نام لیا اور ہم لوگ وہاں سے نکل آئے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو ہم لوگوں نے خود ایکسپیرینس کی۔ بہت زیادہ ہارر وہ گھر تھا، بہت زیادہ جنات تھے وہاں پر، لیکن کچھ ایسے جنات تھے جو اپنا بہت زیادہ ظاہر کرتے تھے۔ کچن سے ہم لوگوں کا اکثر کھانا غائب ہو جاتا تھا، اکثر چیزیں گم جاتی تھیں، پھر مل بھی جاتی تھیں، لیکن رکھتے کہیں اور تھے، ملتے کہیں اور سے تھی چیزیں۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عامر آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انشاءاللہ نیا ناول کل ضرور آن ایئر کروں گی۔ وہ ناول کون سا ہوگا یہ ہے ایک سسپینس۔ آپ لوگوں نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ کل میں کون سا ناول آن ایئر کروں گی تو ہارر اردو سینٹر کو جا کر ابھی سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ انشاءاللہ ولاگ بھی میں جلدی پوسٹ کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بیسٹ، اللہ نگہبان۔